أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله معروف من غير رؤية، بل خالق من غير ربية، الذي لم يزل قائما دائما إذ لا السماء ذات أبراج ولا ليل داج ولا بحر ثاج ولا أرض ذات بحار ولا خلق ذو اعتماد. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنقذ العباد من الهلكة، سيدنا ومولانا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل لعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الحكيم والقرآن المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. صدق الله العلي العظيم. صلوات على محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ساری تعریفیں اس خدائے بزرگ برتر کے نام کے جس کے قبضہ قدرت میں کائنات کا ہر نظام ہے. درود و سلام محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. کنیزان سیدہ، عزاداران سید الشہداء، کسی کا نہ ہونے والا وقت، کسی سے وفا نہ کرنے والی زندگی، کسی کے بس میں نہ رہنے والے حالات، ظاہر ہے کہ معصوم وقت کی مرضی کے مبنی ہو کر ہمیں آج یہ موقع فراہم کر گئے ہیں کہ ہم جیسے گناہگار خطاکار اس فرش عزا پر بیٹھے کہ جس کی بانیہ خود خاتون جنا سلام اللہ علیہ. یہ اعزاز ایسا ہے کہ اس کی کوئی حد نہیں، حد طے کی جا سکتی نہیں، کیونکہ جو اس فرش کی بانیہ ہے
اور جو سب سے پہلے فرش پہ موجود ہوتی ہے کامل اور سچا یقین ہمارا، اس بی بی کا نام مبارکہ ہے، اور اتنی مبارک ہے یہ، اتنی برکتوں والی ہے یہ کہ اللہ نے عظیم ترین خاندان جو عالمین میں تھا اس کی ذات سے باقی رکھا۔ کائنات میں ہر جگہ کبھی اعلانیہ کبھی مخفی طور پر اس کی اولادوں کو قتل کیا گیا۔ جو عرشی نسل ہے ائمہ معصومین علیہ السلام کی، انہیں قتل کیا گیا۔ جو فرشی نسل ہے انسانوں میں سادات کی، ان کا صفایا کیا گیا۔ لیکن باوجود اس کے آج سادات تمام کائنات میں پھیلے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر! دنیا کا کوئی خطہ، کوئی گوشہ ایسا نہیں کہ جہاں اس ماں کی اولادیں موجود نہ ہو، اور اللہ نے تو وعدہ کیا ہے کہ تیری ذات سے برکت دوں گا، جو تجھ سے منسلک ہو جائے گا اس میں برکت ہوگی، جہاں تیرے وجود کا احترام ہوگا، کیونکہ معرفت تیرے وجود کی ممکن نہیں۔ چلے پھریں اس آیت کی طرف کہ جہاں سے آج میں نے اپنی بات کا آغاز کیا، سب کو یاد ہے نا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ۔ بہت آسان سی بات ہے۔ یہ وہی خدا ہے کہ جو سورہ العلق میں کہتا ہے عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ، کہ ہم نے انسان کو وہ سکھایا کہ جو وہ نہیں جانتا تھا، ہم نے انسان کو وہ علم عطا کیا کہ جو اس کے پاس نہیں تھا، جن چیزوں کی معرفت اسے نہیں تھی، جن چیزوں کی نالج اسے نہیں تھی، جن چیزوں سے اس کی کوئی واقفیت نہیں تھی، ہم نے تعارف کرایا، ہم نے علم پرویا، اس کے سینے میں ہم نے علم اتارا۔ کہتا ہے ہم نے انسان کو وہ بتایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ انسان کیا جانتا ہے؟ کچھ نہیں جانتا، یعنی جو کچھ اب جانے وہ اللہ کی مرضی سے جانتا ہے، جو کچھ کرتا ہے، جو علم حاصل کرتا ہے وہ اللہ کے نظام کے مطابق ہوتا ہے۔ اب ذرا سا ٹھہر کر ایک بات بتاؤں کہ جب انسان اس دنیا میں آتا ہے، سب سے پہلی معرفت جو اس کو ہوتی ہے کس چیز کی؟ اپنی بھوک کے احساس کی معرفت۔ توجہات اس طرف مائل رکھیں انشاءاللہ۔ کس چیز کی معرفت سب سے پہلے ہوتی ہے؟ اپنی بھوک و پیاس کی، جسمانی تکالیف کی۔ بچہ ہے نا، رو کر بتاتا ہے کہ مجھے یہ تکلیف ہے، اس کا کوئی حل کرو۔ حل کرنے والا کون؟ حل کرنے والی کون؟ سب سے پہلے اس کی مشکل کشائی کے لیے دوڑ کر آنے والی اس کی ماں۔ یعنی دوسری معرفت اپنی ذات کے علاوہ کس کی حاصل کرتا ہے؟ ماں کی۔ اس کے بعد باپ ہے، خاندان کے دیگر لوگ ہیں۔ جب اس کی عمر بڑھتی ہے نا، کچھ مہینوں کا ہوتا ہے، تو اس کے حواس خمسہ سے وہ سیکھتا ہے، رنگوں کو پہچانتا ہے، اس کو جمال پہچانتا ہے، خوب اور بد میں وہ تفرقہ کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کیا ہے کہ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے، ہر چیز کا ذائقہ چکھ سکتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، اللہ کہہ رہا ہے ہم نے انسان کو وہ بتایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ انسان واقف نہیں تھا کہ اللہ کس ذات کا نام ہے، لیکن اللہ نے یہ بتایا بھی کس کے تھرو بتایا؟ کون سے وسیلے تھے ایسے کہ جن کا انتخاب کیا؟ توجہ اس طرف مائل رکھیں انشاءاللہ، ان پر بھی میں آؤں گی۔ لیکن انسان کیا کرتا ہے؟ ایک ایسا وقت آتا ہے کہ جب انسان کے اندر یہ شعور پیدا ہونے لگتا ہے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، اور اللہ کرے کہ ہمارے بچوں میں یہ شعور تازندگی رہے۔ بھائی معصوم کا قول ہے کہ جو چھوٹی چیزوں میں بے ایمانی کرتے ہیں وہ بڑی چیزوں میں ضرور کریں، جو چھوٹی چیزوں میں منظم نہیں وہ بڑی چیزیں ہینڈل نہیں کر سکتے۔ معصوم کا قول ہے۔ تو عزیزان گرامی، چاہے وہ روزی حاصل کرنے کا طریقہ ہو، شریک حیات کا انتخاب ہو، اپنی روزمرہ کی زندگی میں بات کا سلیقہ ہو، ان ساری چیزوں میں دعا کیجئے کہ آئندہ آنے والی جو نسلیں ہیں ان کے اندر یہ شعور رہے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ پریشانی وہاں سے شروع ہوتی ہے کہ جب انسان صحیح اور غلط کو چھوڑ کر مفید اور نقصان دہ کے ترازو میں تولنے لگ جاتا ہے۔ درود پڑھیں نا مل کر، فطرت انسان کی فطرت، اس کا ذہن یوں ہی چلتا ہے کہ جب صحیح اور غلط کو چھوڑ کر وہ مفید اور نقصان دہ میں تولنے لگتا ہے۔ اور ایک بات بتاؤں، اگر انسان سمجھ جائے، اس کی نظر کس پر رہتی ہے؟ اس مادی دنیا پر رہتی ہے۔
immediate concerns, مجھے یہاں کیا حاصل ہو جائے، میں یہاں کیا حاصل کروں. اگر اسے یہ سمجھ میں آ جائے کہ جو یہاں شارٹ کٹ فائدہ مند نظر آ رہا ہے وہ اس جاویدہ زندگانی میں کتنا نقصان دہ ہے، خدا کی قسم تجارت کرنا سیکھ جائے. اگر اسے احساس ہو جائے کہ اس وقت جو میں اپنے نفس کو مار رہا ہوں یا میں جو اس وقت ایبسٹینشن کر رہا ہوں، جس چیز سے میں نے اجتناب اپنی طبیعت میں پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، اگر اس کو اس کا فائدہ سمجھ میں آ جائے تو سمجھ جائے گا کہ یہ مفید ہے، نقصان دہ نہیں. عزیزان گرامی مشکل یہ ہے. تو یہ جو شعور ہے نا، اس کو پیدا کرنے کے لیے اللہ نے نمونہ عمل تیار کیے. 1,24,000 پیغمبروں کو اس دنیا میں بھیجا اور اس کے بعد 12 ائمہ معصومین کا ایک نظام قائم کیا. لیکن اللہ اکبر کہ 1,24,000 بھی مرد ہیں، جو 12 ہیں وہ بھی مرد ہیں. جب عورتوں کا سوال آیا اللہ نے کہا ایک خلق کروں گا، ایک، اور وہ ایسی ہوگی کہ اس کے مقابلے میں برداشت نہیں کروں گا کہ دوسری ہو جائے. میں برداشت نہیں کروں گا. اس کی مشیت کو یہ برداشت نہیں کہ اس کی فضیلتوں میں کوئی شریک ہو جائے، اس کے منفرد وجود کے جیسا کوئی دوسرا وجود ہو جائے، اس کی مشیت کو برداشت نہیں. ایک نمونہ عمل خاتون کے لیے 1,24,000 پیغمبر مرد، 12 ائمہ معصومین مرد، ایک واحد ذات فاطمہ الزہرا ہے. اور عزیزان گرامی وہ اللہ کہ جو نمونہ عمل آشکار کرتا جاتا ہے، بھیجتا جاتا ہے، خود کو پہچانواتا جاتا ہے. 1,24,000 پیغمبروں میں سے کوئی پردے میں نہیں رہا. 12 ائمہ معصومین میں سے کوئی پردے میں نہیں رہا. سب نے تبلیغ کی، گھر میں بھی، گھر کے باہر بھی، زیادہ گھر کے باہر کی. لیکن ایک ایسی تھی کہ جو حجاب اللہ ہے، کہ جو پردے میں رہی، اور اللہ نے اس کے بارے میں کہا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے لیلۃ القدر میں اس قرآن کو نازل کیا. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اور تم انسان تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے. وہ اللہ جو کہتا ہے کہ ہم نے تمہیں علم دیا، بتا رہا ہے کہ تیرے علم کی حد جہاں ختم ہو جائے گی اس کے بعد وہ سرحد طہارت کی شروع ہے کہ جس میں فضا رہا کرتی ہے. ایک درود پڑھیں. جس میں فضا رہا کرتی ہے، جس دہلیز سے اور ذرا سا دور سلمان فارسی اپنی داڑھی سے صفائی کیا کرتے ہیں، جس کے باہر امت کھڑی ہوتی ہے. عزیزان گرامی اور ایک بات بتاؤں کہ وہ گھر کہ جہاں مصلی ہے فاطمہ کا، وہ گھر کے جہاں یہ بی بی ہے، عزیزان گرامی میرے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ جنہوں نے حسبنا کتاب اللہ کا یہ نعرہ بلند کیا ہوا ہے اور یہ تکفیری مینٹالٹی آج بھی آپ کو نظر آ رہی ہے. البتہ انہوں نے اس کو ایک کلاسسٹ اور ایلیٹسٹ اینگل دے دیا ہے کہ بھئی وی ڈونٹ مکس ود دیٹ کراؤڈ، اور ہم حج کر کے آ گئے، ہماری مٹی پلیت ہو چکی ہے، ہمیں وہ کتاب سے مل چکے ہیں، ہمارے ایمان کو ایسی غارت کر دیا گیا. اور انہوں نے غارت کروا بھی یہ ہم گئے تھے جنت البقیع، لیکن ہم نے اسے صرف ایک قبرستان کی حیثیت سے دیکھا. ہم گئے تھے روضہ رسول کے پاس، لیکن ہم نے سلام نہیں کیا. کیوں؟ کیونکہ ان کی برین واش جو ہے وہ ہو گئی. میں سمجھ نہیں آتا کہ برین ہے تو پھر ایسے برین واش کیسے ہوتا. بہرحال ہو گئی نا. اب جنہوں نے حسبنا کتاب اللہ کا یہ نعرہ بلند کیا ہوا ہے، اسی کتاب میں اللہ کہہ رہا ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. قرآن مجید کو تم کیا سمجھو گے؟ اس رات کی معرفت تمہیں حاصل نہیں ہو سکتی، اس قدر کی رات کی معرفت تمہیں حاصل نہیں ہو سکتی. عزیزان گرامی جب کسی نے معصوم سے پوچھا تھا کہ لیلۃ القدر کے معنی کیا ہے، امام کا قول ہے کہ میری جدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ جن کی معرفت ممکن نہیں. فاطمہ جو نام ہے اس کے اتنے معنوں میں ایک معنی یہ بھی ہے کہ جس کی معرفت ممکن نہ ہو، جسے سمجھنا ممکن نہ ہو. عزیزان گرامی جو قرآن مجید پڑھتے ہیں ذرا کبھی سوچ بھی لیں کہ یہ لیلۃ القدر ہے کیا کہ جس میں اللہ نے اپنی کتاب کو نازل کیا.
اتنے برسوں میں اتری ہے کتاب، 23 برس میں ایک رات کی بات کر رہا ہے پروردگار۔ یہ کیا ہے؟ کہا تم نہیں سمجھو گے، یہ میٹافوریکل ہے۔ رات کے معنی ہے حجاب، رات کے معنی ہے آرام، رات کے معنی ہے سکون، رات کے معنی ہے دوسرے دن کی تیاری، رات کے معنی ہے انقلاب کے پہلے کی خاموشی، رات کے معنی ہے ہر چیز پر اللہ کی رحمت کا سایہ، رحمت کا سایہ۔ کا دن کو میں رازق بن کر نمایاں ہوں گا، رات کو میں رب بن جاتا ہوں، کہ جب رات پھیلتی ہے اپنی آغوش میں کائنات کو سمیٹتی ہے اور آرام کی نیند سے سلاتی ہے کہ دوسری صبح اٹھ کر میرا بندہ میرے سجدے میں اپنے سر کو جھکائے، اپنے سر کو جھکائے۔ تو عزیزان گرامی، رات اسی لیے ہے لیلۃ القدر، یہ کوئی عام رات نہیں، یہ ایسی رات ہے کہ جو قدر والی رات ہے۔ عزیزان گرامی، اس کا جب ترجمہ کیا گیا کہا وزن والی رات ہے، یہ اہمیت کی حامل رات ہے۔ تو عزیزان گرامی، کون سی ایسی رات ہے؟ لیکن آپ جانتے ہیں یہ قدر مقدر والا قدر ہے، جس سے مقدر بنتا ہے۔ سمجھ میں آ گیا کہ اللہ نے اپنی مرضی کو اس بیوی کے حوالے کر کے اس دنیا میں بھیجا کہ جس کو وہ کہتا ہے کہ میری وحدت کا حجاب ہے۔ اتنا بڑا جملہ ہے نا کہ ہماری اپنے اسے درک نہیں کر سکتی۔ میری وحدت کا حجاب ہے، جو میرا حجاب ہے، اللہ اکبر، جو میرا حجاب ہے، اللہ کہہ رہا ہے میں نے اس کے حوالے اپنی مرضی کر دی۔ اور یاد رکھو، تمہیں کبھی سمجھ نہیں آنے والی فاطمہ، وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم ادراک نہیں کر سکتے کہ لیلۃ القدر کیا ہے عزیزان گرامی۔ لیکن اللہ کے عدل کی ادا کے خلاف ہے کہ انسان کے دل میں تجسس پیدا کرے اور پھر اس کا علم نہ دے، دل میں تجسس جگا دے۔ دیکھیے سیدھی سی بات ہے، اس نے بھوک کے پہلے کھانے کو خلق کر دیا، اس نے پیاس کے پہلے پانی کو خلق کر دیا، آپ کے پہلے آپ کے ماں باپ کو بھیج دیا، بھیجا نہیں بھیجا ہے نا؟ آپ کے پہلے، اور سلامت رہے وہ اگر زندہ ہیں، اور اللہ ان کی مغفرت کرے، ان کے درجات بلند کرے اگر اس دنیا میں نہیں، کیونکہ انہوں نے سب سے بڑی یہ جو باطنی میراث ہمیں دی ہے نا، ظاہری ہوں گی ساری چیزیں، ماں کے زیورات سے لے کر باپ کی پراپرٹی کا شیئر، لیکن یہ جو باطنی میراث ہے حب اہل بیت کا، یہ ایسی میراث ہے عزیزان گرامی کہ جس نے ہمیں رئیس بنا دیا۔ دنیا میں کسی کا کسی بڑے آدمی سے کوئی کانٹیکٹ ہونا بہت مینشن کرتا ہے انسان اس کو، تو ہم جب حدیث قصہ لے کے بیٹھتے ہیں تو پریشانی کس بات کی؟ ہم حدیث قصہ لے کر بیٹھتے ہیں، ہم تو عالمین کے رؤساء کی باتیں کرتے ہیں، ایک بار پکارتے ہیں وہ مدد کو آ جاتے ہیں۔ ہم البتہ ان سے غافل رہیں، وہ ہم سے کبھی غافل نہیں رہتے۔ ایسے محبت کرنے والے رؤساء ہیں نہیں، عہدے والے کسی کو خاطر میں نہیں لاتے ہیں، ان کے پاس سب سے بڑے عہدے ہیں، سب سے بڑے عہدے ہیں، لیکن یہ ہم جیسوں کو خاطر میں لاتے ہیں۔ ایک مثال دوں گی، اس وقت سے آگے بڑھ جاؤں گی، کہ بیوی کی ان 1000 دعاؤں میں سے کہ جن میں ایسے رموز چھپے ہیں کہ یا سیدہ جانتی ہیں یا سیدہ کا خالق، جس کی ایک دعا کا نتیجہ عباس ہو، اس کی کسی دعا میں ہمارے نام بھی شامل ہے نا؟ درود نہیں پڑھتے؟ عدل کے تقاضوں کے خلاف ہے کہ تجسس دل میں جگا دے اور جواب نہ دے۔ عزیزان گرامی، حدیث قدسی ہے، ہم سب جانتے ہیں، کنت کنزا مخفیہ، ہے نا، کہ میں کیا تھا؟ ایک مخفی خزانہ تھا، ہے نا۔ پھر کیا ہے؟ ان عرف، میں نے اس بات سے محبت کی، فاحببت ان عرف، کہ میں نے اس بات سے محبت کی کہ میری معرفت حاصل کی جائے۔ اللہ اکبر، کیا شان ہے خدا کے کلام کی، کوئی اور لفظ استعمال نہیں کیا محبت کے سوا۔ کہتا ہے میں نے اس بات کو پسند کیا، نہیں، میں نے اس بات سے محبت کی کہ مجھے پہچانا جائے، اس لیے میں نے خلق کو خلق کیا، فخلقت الخلق، میں نے اس لیے خلق کو خلق کیا کہ میری معرفت حاصل کی جائے۔ عزیزان گرامی، تو اللہ نے کیا کیا خلق کیا؟ اللہ نے چاند و سورج بنائے، اللہ نے قرطون کی قندیلیں لگا دی، اللہ نے اس فرش کو بچھا دیا، اس میں میخیں لگا دی پہاڑوں کی، اللہ نے، چلیے حدیث قصہ سے پوچھے اللہ نے کیا کہا؟ اللہ کہتا ہے کہ ہم نے چاند و سورج کو ان کے مداروں پر رکھا،
ہم نے اس فرش زمین کو بچھایا, ہم نے اس آسمان کے شامیانے کو لگایا. اور ایک اتنی پیاری بات ہے خدا کی قسم کہ جس کے پاس معرفت ہے صرف وہ سمجھ سکتا ہے. اللہ کہتا ہے کہ ہم نے دریاؤں میں روانیاں دی, واٹر باڈیز میں, ہم نے سمندروں میں, بحروں میں ہم نے کیا دی ہے, روانی دی. اور پھر ان کی سطح پر چلنے والے جہازوں کو ہم نے سنبھال رکھا ہے. یہ کشتی کا تصور عزیزان گرامی, جس کی جتنی معرفت سمجھے گا کہ یہ کشتی کا تصور ہے, یعنی یہاں انسان کی بنائی ہوئی چیزوں کی انوالومنٹ بھی ہے اگر آپ دیکھیں تو. اور پھر وہ سفینہ نجات تک ذہن جاتا ہے کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے. اس کے بعد بھی جب ساکنان جنت نے یہ پوچھا کہ پروردگار زیر قصہ کون ہے, میرے سمجھ نہیں آتا. فرشتے کیا کبھی کوئی غیر ضروری بات کریں گے؟ نہیں کریں گے, ہم کریں گے, لیکن فرشتے غیر ضروری باتیں نہیں کرتے. یاد رکھیے امام کا قول ہے کہ انسان کے جب اعمال کا محاسبہ ہوگا تو ساری عبادتیں جو ہوں گی ان میں سب سے زیادہ جو عبادتوں کا کاؤنٹ ہوگا وہ اس کی زبان کی عبادتیں ہوں گی, ذکر, اور سب سے زیادہ جو اس کے گناہ ہوں گے وہ بھی زبان, رائٹ ہے نا. خاموشی تھی, میں یہ ایکسپیکٹ کر رہی تھی, کوئی بات نہیں ہے. چلے اب فرشتہ تو خاموخا سوال نہیں پوچھے گا نا, وہ بھی اتنی کروشل ایک بات ہے. زیر قصہ پنجتن یکجا ہو گئے ہیں اور آیت کا نزول ہے. کس کی اور آیت کے نزول کے وقت آپ نے یہ سنا کہ جبریل نے پوچھا ہو کہ وہ جو ہے وہ کون ہے, ہمیں جہاں جانا ہے یہ کون ہے, یہ کیا ہو رہا ہے, یہ سارے یکجا ہو گئے, ہمیں پہچان نہیں سکتے. کبھی آپ نے سنا کہ غدیر والی آیت لے کر آ رہے ہو اور پوچھا ہو کہ اتنی بھیڑ میں 1.25 لاکھ کے مجمع میں محمد کا پہچان نہیں سکتے؟ نہیں پوچھا, سوچنے کی بات ہے, لاجک ہے. لیکن ایک مقام ایسا آیا کہ جب کہا کہ پروردگار یہ تو بتا کہ تحت القصہ کون ہے, تحت القصہ کون ہے, وہ ہم تحت القصہ, یہ کون ہے, یہ کون ہے, یہ کون ہے. اللہ نے کہا کہ وہ ہے جن کی محبت میں میں نے خلق کو خلق کیا, جن کی محبت میں میں نے خلق کو خلق کیا. اصرار کیا سوال پوچھنے والے نے, پروردگار ہاتھ جوڑ کر عرض کروں حضرت جبریل سے کہ ہزاروں ہزار برس جن کی زیارت کرتے رہے, اپنی عمر تولتے تھے ویسے 70,000 سالوں کے گیپ پہ ہم اس ستارے کو دیکھتے ہیں, 70,000 مرتبہ دیکھ چکے ہیں, یہ ہے وہ ہے, تو ساری باتیں, سارا حساب کتاب تو آپ نے ان سے لگا رکھا, اور اب پہچان نہیں. زیر قصہ آ گئے. خدا جانے کیسا نور تھا کہ نور والے پہچان نہیں سکتے تھے. خدا جانے کیا کیفیت تھی کہ جو اربوں برس سے ان کی زیارت کر رہے تھے وہ پہچان نہیں پا رہے تھے, کہ جن کے در پر کبھی روٹیاں لے کر آ رہے تھے انہیں پہچان نہیں پا رہے تھے, جن کے در پر کبھی روٹیاں لینے آ رہے تھے, کبھی خلت لا رہے تھے, کبھی اسیر بن کر آ رہے تھے, کبھی مسکین بن کر آ رہے تھے, جو روزانہ آیات لے کر آتا تھا وہ پوچھتا ہے پروردگار ہم تحت القصہ کون ہے. تحت القصہ کے نیچے اللہ نے کہا ہم فاطمہ وَأَبُوهَا وَبَعْلُهَا وَبَنُوهَا يَا یہ ان کے بابا ہیں, یہ ان کے شوہر ہیں, اور یہ ان کے بیٹے ہیں. عزیزان گرامی چلیں ایک مرتبہ ہائرارکی کو بلڈ کریں اور پھر انشاءاللہ میں یہاں سے آگے بڑھ جاؤں گی. بہت ممنون ہوں آپ کی توجہات کی, جس محبت سے آپ سن رہے ہیں. عزیزان گرامی اللہ نے کہا کہ میں اس خلق کو خلق نہیں کرتا, لیکن میں نے اس بات سے محبت کی کہ مجھے جانا جائے. محبت موٹیویشن کیا ہے پوری دنیا کی خلقت کی؟ محبت. اور پھر اللہ کہتا ہے جب تعارف کروا رہا ہے کہ میں کچھ ہی خلق نہیں کرتا اگر ان 5 سے مجھے محبت نہیں ہوتی. چلے آپ کی محبت بھی اللہ کی محبت کی طرح ہے, کچھ ہی نہ کرتے آپ اگر ان 5 سے محبت نہیں ہوتی. کیا سن رہے ہیں, کچھ ہی نہیں کرتے, یا یوں کہوں کہ کچھ ہی نہیں کر پاتے اگر ان 5 سے محبت نہیں ہوتی. ان کی عظمت پر ایک سلوات پہچان بن گئی ہے. نساء میں بیٹھی تو تربیت گاہ دین و ایمان بن گئی ہے. سمٹ کے دیکھا تو بیٹے نقطے کی زیر کی شان بن گئی ہے, اور سمٹ کے دیکھا تو فاطمہ خود پورا قرآن بن گئی ہے. عزیزان گرامی پھر چلے, ہائرارکی بلڈ ہو رہی تھی نا. اللہ نے کیا کہا
کہ میں نے اپنے آپ کو پہچانوانے سے محبت میں میں نے خلق کیا. خلق کرنے کے بعد ایک دن کہتا ہے کہ میں کچھ خلق نہیں کرتا. اگر ان سے محبت یعنی اللہ کی معرفت اور پنجتن کا ہونا برابر, ٹھیک ہے, اور اللہ کہہ رہا ہے کہ اس پورے محبت کے سرکل کا جو سینٹرل پوائنٹ ہے وہ فاطمہ ہے. جا کر دیکھیں, میں تو جاہل ہوں, طالب علم ہوں, کچھ ہی نہیں آتا مجھے, لیکن اللہ نے جو کہا اس حدیث قدسی کا جب مفہوم لکھنے بیٹھتے ہیں نا, یا ہم لکھیں یا بھائیوں کے یہاں جا کر دیکھیں عربی لغت کو, جو عربی لیکسیکن ڈکشنری لے کر بیٹھے ہیں, ہم فاطمہ کے معنی ہیں یہ سب کے سب فاطمہ. ان کی معرفت ممکن نہیں ہے, جبریل نہ پوچھو, اس لیے کہ میں بتاؤں گا تو تمہارے اندر ادراک کرنے کی صلاحیت نہیں ہے, تم سمجھ نہیں سکتے. عجب نہیں کہ اللہ نے ہم فاطمہ کہہ کر اشارہ کر دیا ہو کہ جیسے میں نے تمام علم کو جمع کر کے قرآن مجید میں ڈالا, قرآن مجید کو نچوڑ کر میں نے سورہ الحمد میں ڈالا, جیسے سورہ الحمد کی روح بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے, اور جیسے بسم اللہ کا وجود اس بے سے ہے, اور جیسے بے کا وجود اس نقطے سے ہے, اور وہ نقطہ علی بن ابی طالب ہے. یہ ظاہر ہے, ظاہر ہے, ظاہر ہے. اگر باطن سمجھنا چاہتے ہو تو وہ نقطہ فاطمہ الزہرا ہے. عزیزان گرامی, اسی لیے یہ نہیں کہا کہ اگر فاطمہ نہ ہوتی تو علی کا کوئی کفر نہ ہوتا, یہ کہا کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفر نہیں ہوتا. اور عزیزان گرامی, یہ جو بیوی ہے کہ جسے ہم سیدۃ النساء العالمین کہتے ہیں, ہم کہتے ہیں رسول نے کہا رسول کیا ہے, ان ابنتی فاطمہ سیدۃ النساء العالمین من الاولین والآخرین. حوا سے لے کر جو آخری عورت زمانے میں آئی, سب کی سیدہ و سردار میری بیٹی فاطمہ الزہرا ہے. عزیزان گرامی, آپ کے سامنے ایک بات میں پیش کروں گی اور اس کے بعد انشاءاللہ مسائل کے رب کہ از قول معصومین 3 خصائص ہیں عورتوں میں اور 3 نقائص ہیں. 3 اچھی کوالٹیز ہیں اور 3 بری کوالٹیز ہیں. جیسے کہ آپ مجھے دیکھ کے بیان تو کریں, لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ جب آپ نقائص سنیں گے تو آپ کو بہت خوشی ہوگی, کیونکہ نقائص میں صرف ٹیکنیکلٹی ہے, there's no judgment there. مشکل یہ ہے کہ ہم سے اگر کوئی خصائص پوچھے تو خصائص ہی خصائص ختم ہی نہیں ہونے والے, اور اگر کسی اور سے پوچھا جائے, بھائیوں سے پوچھا جائے تو نقائص ہی نقائص ختم ہی نہیں ہوں گے. بھائی یہی طریقہ ہے انسان کے سوچنے کا. جب ہم اپنے کو اپریزل کرتے ہیں تو ہماری نظریں صرف خصائص پہ ہوتی ہیں, جب باقی لوگ ہماری اپریزل کرتے ہیں ان کی نظر صرف نقائص پر ہوتی ہے. انسان کا نیچر ہے اپنے لیے بہتر, دوسرے کے لیے بدتر سوچتا ہے, اسی کو بدلنا ہے. عزیزان گرامی, تو یہ سن لیجیے, انشاءاللہ بہت لطف آپ کو ملے گا اور بہت ہی زیادہ اچھا لگے گا. اور بالخصوص کہہ رہی ہوں کہ گھر میں جا کے ضرور ریپیٹ کیجیے گا, بچوں سے کہیے گا تاکہ باقی لوگ بھی سن لیں کہ 3 خصائص کیا ہیں, ہے نا, کریں گے نا ایسا. 3 خصائص کیا ہیں اور 3 نقائص کیا ہیں. انشاءاللہ جس توجہ سے خصائص سنیں گے اسی توجہ سے نقائص بھی سنیں گے. So what are the advantages of being a woman? شریعت کے حساب سے, شریعت محمدی میں پروز کیا ہے, پوزیٹیوز کیا ہیں, مثبت چیزیں کیا ہیں. اللہ کے حساب سے اللہ جو کہتا ہے کہ جب عورت بیٹی بن کر آتی ہے رحمت بن کر آتی ہے, ٹھیک ہے, رحمت بن کر آئی اور اس نے باپ کے لیے جنت کا ایک دروازہ کھول دیا. ماں کا یہاں مینشن نہیں ہوتا, امپورٹنٹ. باپ کے لیے رحمت کا ایک دروازہ, جنت کا ایک دروازہ کھول دیا. اور جب زوجہ بن کر آتی ہے تو شوہر کا نصف ایمان ہوتی ہے.
انشاءاللہ کہ یہاں کوئی نہیں، لیکن ایک جنرل سٹیٹمنٹ میں ہمیشہ کہتی ہوں، کیونکہ جب ہم لوگ تقریر کر رہے ہوتے ہیں نا، بالخصوص مذہبی تقریر، تو ہم ان سارے لوگوں کی ایک ایک لمحے کی ذمہ داری لے کر بات کرتے ہیں، اور اگر ہم نے اس کو فالتو کی باتوں میں ضائع کیا تو امام زمانہ کو اس کا حساب دینا ہے۔ جو مرد یہ برداشت کر لے کہ اس کا نصف ایمان بے پردہ گھومے، اس کی غیرت پر فرشتے لعنت کرتے ہیں۔ سیدھی سی بات ہے، میں نے بول دیا، اب اس سے آگے بڑھیں۔ اور شریعت کیا کہتی ہے کہ جب ماں بن جاتی ہے تو اس کے قدموں کے تلے اولاد کی جنت ہے۔ پروردگار ہاتھ پہ رکھ دیتا، قدموں کے تلے اس پیشانی پہ رکھ دے جس کے بوجھ سے ہم لیتے، کہا نہیں، قدموں میں رکھوں گا تاکہ تم جھکتے جاؤ جھکتے جاؤ جھکتے جاؤ، جب نظر اوپر کرو تو ماں کے تل میں تمہیں نظر آئے، وہ تمہاری جنت ہے۔ یعنی کیا کہ ماں کے تلووں کے نیچے ہم جنت تلاش کریں؟ نہیں، سر نگو کر کے، تسلیم کر کے، جھکا کر ماں کی عظمت کو سمجھیں۔ تو عزیزان گرامی، یہ تو خصائص ہیں۔ اب نخائص کی طرف ہم آئیں، سنجیدگی صاحب سن رہے ہیں، انشاءاللہ آگے بھی سنیں گے کہ نخائص کی طرف جب ہم آتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ پہلی ٹیکنیکلٹی یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ جو پہلا نقص اس کی عبادت میں ہے وہ یہ ہے کہ اس کی عبادت کا تسلسل ٹوٹ جاتا ہے۔ ممبر کی شائستگی کا خیال رکھتے ہوئے ظاہر خواتین کا مجمع، مجھے وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں کہ ایسے ایام گزرتے ہیں کہ جب اس پر عبادت بھی حرام ہو جاتی ہے۔ ایک پریکٹیکل بات یہاں کہوں گی، بہنیں میری بیٹھی ہیں، بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، اپنی بچیوں پہ کہ اس کی عبادت کا تسلسل جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ پوری کائنات میں اول سے لے کر آخر تک دو ایسی خواتین ہیں کہ جو بتول کہلائی ہیں، ایک جناب مریم اور ایک ہے جناب سیدہ۔ لیکن مریم صرف بتول کہلائی ہیں اور یہ بتول عذرا کہلائی ہیں، یعنی وہ کہ جس کے پاس امکان نہ ہو نجاست کا، جس کی زندگی کا ایک لحظہ اللہ کی عبادت و تسبیح اور اس کے ذکر سے خالی نہ گیا ہو۔ عزیزان گرامی، آپ نے سنا ہے نا، جناب فضہ کہتی ہیں کہ میں نے اپنی شہزادی کو رات بھر عبادت میں دیکھا، میں نے اپنی شہزادی کو رات بھر عبادت میں دیکھا، جب صبح ہوئی میں نے دیکھا کہ ان آنکھوں پر غنود کی چھائی ہوئی تھی، ایک ہاتھ سے حسن کا جھولا بھی ہلا رہی تھی، دوسرے ہاتھ سے چکی بھی پیس رہی تھی، اور لب مسلسل تسبیح الہی میں مشغول تھے۔ تو عزیزان گرامی، جس کی زندگی کا ایک لحظہ عبادت کے معیار سے نہ گرے وہ فاطمہ ہے، وہ بتول عذرا ہے۔ اور یہ کیسے ممکن ہے؟ کیونکہ وہ پاک و طاہر ہے، وہ پاک و طاہر ہے، اس لیے پاک و طاہر ہے۔ عزیزان گرامی، اللہ نے اسے طاہرہ بھی کہا ہے، مطہرہ بھی کہا ہے، اور خود ام المومنین عائشہ فرماتی ہے کہ میں اس بیوی کی عظمت کے بارے میں کیا کہوں، میں اس کی طہارت کے بارے میں کیا کہوں کہ جس کے یہاں ظہر کو حسن آ جائے اور عصر میں بیٹے کے ساتھ میں سجدہ ہو۔ اللہ کے قدرتی نظام کا حصہ۔ اچھا، دوسری بات کیا توجہ آپ اس طرح مائل رکھیں، انشاءاللہ یہاں مجلس ہو رہی ہے، اطلاع کے لیے بتا دوں۔ اچھا، دوسرا نقص کیا ہے کہ وہ کبھی بھی اس کی گواہی جو ہے وہ پوری نہیں مانی جاتی، مکمل نہیں ہوتی۔ اب آپ یہ سوچیں گا، بڑا فخر کیا جاتا ہے اس بات پر ان دی اپوزٹ جینڈر کی، عورتوں کی گواہی جو ہے
جب تک مرد نہ ہو وہ پوری نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہ عورتوں کو اللہ نے اپنے جمال کا مظہر بنایا ہے، درگزر کرنا جانتی ہیں، دل میں رحم رکھتی ہیں، قصاص لینے کے پہلے معاف کرتی ہیں۔ جبھی اللہ نے کہا کہ کسی کے محبت یا ڈر کے دباؤ میں نہ آ جائے، اس کی گواہی ادھوری ہے۔ پھر کیا تیسرا نقص، دیکھیں دوسرا نقص بھی نقص نہیں ہے، تیسرا نقص کیا ہے؟ اس کا تیسرا نقص کیا ہے؟ عورت کے اندر جو نقائص ہے، تیسرا نقص اس کا کیا ہے کہ اس کو میراث مقابل مرد کے آدھی ملتی ہے، اس لیے کہ مردوں کا یہ ذمہ ہے، یا باپ یا شوہر یا بیٹا یا بھائی بھانجا بھتیجا کہ اس کو فائنینشلی سپورٹ کرے، یہ فرض ہے ان پر، وہ جو کرے خود، لیکن اس پہ فرض ہے کہ ان کو سپورٹ کرے۔ اب جو کچھ ملتا ہے باپ کی میراث سے وہ اضافی ہے، ماں سے جو کچھ ملتا ہے وہ اضافی ہے۔ اب عزیزان گرامی، تینوں خصائص اور تینوں نقائص کی نظر سے اس کردار کو دیکھیں کہ کیوں یہ بیوی سیدہ ہے، کیوں یہ بیوی سیدہ ہے۔ عزیزان گرامی، ایک بات اس کے آخر میں کہوں گی، انشاءاللہ بہت لطف ملے گا آپ کو، کہ سب سے پہلی بات یہ عقل کی بات ہے، سامنے کی بات ہے کہ رحمت للعالمین کے آنگن میں جو رحمت بن کر آ جائے، اس معاشرے میں اللہ اپنے نبی کو بیٹی دے کہ جہاں بیٹیاں زندہ دفنائی جاتی ہوں، جہاں عورت کی کوئی قیمت نہیں ہو، ساز و سامان کے ساتھ جس کا شمار کیا جاتا ہو۔ وہ جب بعد میں رضی اللہ بن گئے نا، ان کی لائف کا اسٹائل کیا تھا، مجھ سے سنیے کہ جب شمار کیا جاتا تھا کسی کے مرنے کے بعد کہ اس کے پاس 80 اونٹ ہیں، 50 گھوڑے ہیں، اتنے ریوڑ ہیں، یہ سامان ہے، اتنی رقم ہے اور اتنی زوجائیں ہیں، اتنے غلام، اتنی کنیزوں کی، وہ پارٹ آف پراپرٹی۔ عزیزان گرامی، جہاں عزت کوئی نہیں عورت کی، حرمت کچھ نہیں، بیٹی کو لائبلٹی سمجھ کر، نقصان سمجھ کر جہاں زندہ دفنایا جاتا، اور کیسے کرپٹل تھے کہ اس کے مرنے کا انتظار نہیں کرتے تھے، زندہ جہاں دفنایا جاتا ہو، اللہ نے کہا کہ جانوروں کے بیچ ایک انسان بھیجوں گا، گمراہوں کے بیچ ایک ہادی بھیجوں گا، عربوں کے بیچ ایک سلطان بھیجوں گا، جاہلوں کے بیچ ایک عالم بھیجوں گا، اندھیروں کے بیچ ایک روشنی بھیجوں گا، اور اس روشنی کو اپنی رحمت کا محور بنا کر بھیجوں گا، اس کو اپنی رحمت کا مرکز بنا کر بھیجوں گا۔ وہ مکہ میں رہے یا مدینہ میں رہے، وہ جنگ میں رہے یا سکون میں رہے، وہ مسجد میں رہے یا وہ میدان میں رہے، وہ عالم کے لیے رحمت ہے۔ سنیں درود تو پڑھیں۔ خلق کرتا جا رہا ہے، ہر جگہ جیسے اس کی ربوبیت کا سایہ ہے، ویسے ہی یہ ان کا رحمت کا سایہ ہے، اور پھر جو مرکز رحمت ہو اللہ اس کو رحمت سے نوازے۔ تو وہ بیٹی کتنی عظیم ہے، اللہ نے ضد باندھی کہ منواؤں گا اس خاندان کو ایک بیٹی سے، اور عورت کی عزت ایسی کر دوں گا زمانے میں کہ جب تم اپنے شجرے شمار کرنے بیٹھو گے تو ہاتھ مل کر کہو گے کہ فاطمیوں جیسا شجرہ نہیں ہمارا، فاطمیوں جیسا خاندان نہیں ہمارا۔ آج بھی جب کوئی سید کہیں پیدا ہوتا ہے عزیزان گرامی، وہ ابتر کے تانے کی نفی کرتا ہوا اس دنیا میں آتا ہے کہ مارتے جاؤ اولاد فاطمہ کو، اللہ برکت دے گا مبارکہ کو۔ آگے بڑھوں، دوسری خصوصیت کیا کہ شوہر کی زندگی میں جب داخل ہو جائے نصف ایمان بن جائے، آدھا ایمان بن جائے۔ عزیزان گرامی، جو کل ایمان کا آدھا ایمان، جس کے ساتھ عقد ہونے کے بعد علی جیسا فضیلتوں کا مالک و خالق، علی جیسا فضیلتوں کا بادشاہ و سلطان یہ کہے کہ مجھے اپنی اس خوبی پہ فخر ہے، اس فضیلت پہ فخر ہے کہ اللہ نے میرا عقد پڑھا ساتوں آسمان کے اوپر اس کے ساتھ کہ جو سیدۃ النساء العالمین۔
کہ ساتوں آسمانوں پر یہ نکاح پڑھایا گیا تھا اور پھر فرش پہ پڑھایا گیا، پھر عرش پہ پڑھایا گیا. عزیزان گرامی، چوتھے آسمان پر جو جنتوں میں سب سے زیادہ فصیح و بلیغ فرشتہ ہے کہ جس کی طرح ایلوکوینس کوئی نہیں رکھتا، اللہ نے اسے فصیح اور بلیغ کہا ہے، ہم نے نہیں. سوچئے، اس کا نام ہے راحیل، اور راحیل سے اللہ نے کہا کہ چوتھے آسمان پر نکاح کا صیغہ پڑھو کہ اناؤنسمنٹ ہو جائے. آج براڈ کاسٹ ہوتی ہے نا، حیرت کیا براڈ کاسٹ ہوتی ہے نا. تو عزیزان گرامی، چوتھے آسمان پر راحیل نے ایک مرتبہ جسارت کر کے کہا کہ پروردگار، سب کچھ تو نے علی و فاطمہ کے لیے خلق کیا، پھر آج اضافی کیا دینے والا ہے؟ کہا آج اضافی یہ عظمت علی و فاطمہ کے لیے ہے کہ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ علی و فاطمہ کو ہم اپنی محبت میں ایک کر دیں. ایک درود تو پڑھیں. اپنی محبت میں ہم علی و فاطمہ کو ایک کر دیں. عزیزان گرامی، کس کی محبت میں یہ جوڑا بنا؟ اسی لیے میرے مولا کائنات نے کہا کہ میں نے فاطمہ کو اللہ کی عبادت میں اپنا بہترین مددگار پایا. کل ایمان کا نصف ایمان. اور جب ماں بنی تو کن کی ماں بنی؟ کہ جو سرداران جوانان جنت ہیں، حسن و حسین، شریفین کریمین علیہ السلام. عزیزان گرامی، یہ وہ ذاتیں ہیں کہ یہ آپ نے کبھی سوچا کہ یہ سردار ہیں جنت کے جوانوں کی؟ جنت میں بوڑھے بھی ہوں گے؟ نہیں ہوں گے نا. یعنی جتنے ہیں جنت میں، جتنے ہیں سب کے سردار ہیں، مالک ہیں، پاور ہے، ڈسکریشنری اتھارٹی ہے، سب کچھ ہے جن کے پاس. ان کی جنت جس کے قدموں کے تلے، وہ فاطمہ زہرا ہے. اس بیوی میں نقائص ہو نہیں سکتے، لیکن ایک مرتبہ عقلی دلیل بھی پیش کر دوں کہ جو بطول عذرا ہے اس کی عبادت کا تسلسل کبھی نہیں ٹوٹتا، اور اس کی گواہی ایسی ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ کسی عورت کی دنیا میں گواہی کبھی بھی مکمل نہیں سوائے میری بیٹی فاطمہ الزہرا، سوائے اس کی گواہی کے. اور یاد رکھنا، اگر اس کے مقابل کوئی مرد آ جائے تو اس مرد کی گواہی رد ہوگی، اس مرد کی گواہی رد ہوگی. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ یہ صدیقہ کبریٰ ہے. اب سچی کے سامنے جو آیا وہ جھوٹا، اور جھوٹے پہ بے شک بے شمار لعنت. تو عزیزان گرامی، اللہ کے رسول نے کہہ دیا کہ جو نقص عموماً عورتوں میں ہے وہ اس میں نہیں ہے. اور تیسرا کیا ہے کہ یہ میراث آدھی پائے گی. فاطمہ میراث آدھی پائے گی. یہ جو تیسری بات ہے وہ کیا کہ اس کی میراث ادھوری، عورت کی میراث آدھی، مرد کے مقابل عورت کی میراث آدھی. تو اللہ کے ولی نے کہا، صادق آل محمد نے کہا، کیا کہا کہ اللہ نے یہ برداشت نہیں کیا کہ میری جدہ فاطمہ کی میراث میں کوئی شریک ہو، اس لیے اولاد دے کر لیا. اللہ نے چاہا یہ کہ کل میراث نبی کی فاطمہ کے پاس آ جائے. مجھے انصاف سے بتا نبی بھی، ابھی تمہارے سامنے میں نے باطنی میراث کی بات کی تھی. آیا قصہ، آیا امامہ، آیا اس کے علاوہ کیا آیا؟ عصمت آئی، طہارت آئی، رسالت کے رموز آئے، علم آیا، طہارت آئی، روشنی آئی، کردار آیا، اخلاق آیا، شجاعت آئی، صبر آیا، سخاوت آئی. یہ ساری چیزوں کی متحمل وہ ایک ذات ہے اور اس کے سوا کوئی ہو نہیں سکتا. عزیزان اکرامی، جیسے فاطمہ کا نور کسی کے صلب میں آ نہیں سکتا، سلسلوں سے آ نہیں سکتا، ویسے ہی فاطمہ لا شریک ہے میراث پانے میں نبی سے کہ جس کی میراث میں کوئی شریک بن نہیں سکتا ہے. میراث میں کوئی شریک بن نہیں سکتا. ہم سے بہتر کون جانتا ہے کہ یہ رحمت للعالمین کی شریک ہے اور اس کے اندر اتنی محبت ہے کہ ہم جیسی گناہگار کنیزوں کو، ہم جیسی گناہگار بیٹیوں کو ایک پل کے لیے اپنی نظر سے ہٹا دے. اپنی محبت کا سایہ جس نے ہمارے سروں پر کر رکھا. انصاف سے مجھے بتانا
کہ کتنے مسائل اس بیوی کی ایک کہانی کی مدد سے حل ہوتے ہیں، کتنی حفاظتیں صرف اس کے حوالے کر دینے سے ہو جاتی ہیں. اور یہ کیا کم کرم ہے اس کا کہ ہمیں اس فرش تک رسائی ملی ہے. یہ کیا کم کرم ہے اس کا کہ اس نے ہمیں ٹھکرایا نہیں. انتظار کر رہی ہے کہ کب معرفت دل کی جاگ جائے اور اس کی کنیزیں بننے کی ہم میں ایک کوشش سچی پیدا ہو. عزیزان گرامی، ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کروں، ایک روایت چھٹے امام علیہ السلام سے کہ میرے مولا مسجد میں موجود ہیں اور بشار نام کا ان کا ایک صحابی ہے جو آیا، اور جیسے ہی میرے مولا کے سامنے آیا، دیکھیے روایت کے لیے ان باتوں کو دہرایا گیا. علم غیب رکھنے والا جانتا ہے سامنے والے کی دل کی کیفیت کیا ہے. پھر وہی بات ہے، ہم اپنی زبانوں سے کہتے نہیں، ہماری دعائیں قبول ہو جاتی ہیں. جب ہو جاتی ہے تب احساس ہوتا ہے کہ ہم یہی تو چاہ رہے تھے. کتنی قربت ہے ہم سے، کتنی قربت ہے، کیا انٹیمیسی ہے. دیکھیے عزیزان گرامی، ایک مرتبہ امام نے پوچھا بشار کھجوریں نوش کرو. مولا اس وقت طبیعت نہیں کر رہی. میرے مولا نے اصرار کیا کہ احتراماً چند کھجوریں بشار نے اٹھائی. کہا بشار دل مضطرب ہے تمہارا، کوئی بات ہے تو مجھے بتاؤ. کہا مولا ابھی جب میں آ رہا تھا نا، میں نے دیکھا منصور دمانقی لعنت اللہ علیہ کہ سپاہی ایک ضعیفہ کو قید کر کے لے جا رہے ہیں. جب میں نے پوچھا تو پتا چلا کہ اس نے آپ کی جدہ فاطمہ زہرا کے قاتلوں پہ لعنت. آقا میں اسے اس حال میں دیکھ کر مضطرب ہو گیا. ایک ضعیفہ ہے، درد سے کرب سے کرا رہی ہے، اسے قید کر کے لے جا رہا. دیکھیے باطل میں خوف کتنا ہوتا ہے، باطل کو ڈر کتنا ہے، خدشہ ہر کسی سے محسوس ہوتا ہے. توجہات اس طرف مائل کر کے مسائل کی رفت. میرے مولا نے اب دو روایتیں یہاں ملتی ہیں کہ مسجد سیلا جا کر نماز ادا کی اور نماز ادا کرنے کے بعد اس کی رہائی کی دعا مانگی، وہ رہا ہو گئی. اور دوسری روایت یہ ہے کہ میرے مولا نے بشار کو رقم دی ایک جھولی میں اور کہا کہ اسے لے جا کر جرمانہ دے دو، اسے آزاد کروا کر بشار میرے پاس لاؤ. اور آزاد کر کے میرے پاس لاؤ. عزیزان گرامی، ایک مرتبہ بہرحال جب وہ خاتون میرے صادق امام کے سامنے آئی نا، ایک مرتبہ اس نے سلام کر کے کہا السلام علیکم یبنا رسول اللہ. پہچاننے والی ہر زمانے میں ویسے پہچان، السلام علیکم یبنا رسول اللہ. میرے مولا نے جواب سلام دیا اور اس کے بعد کہا کہ یہ بتاؤ کہ تمہیں قید کیوں کیا گیا. کہا میں نے آپ کی جدہ کے قاتلوں پہ لعنت کی. کہا بیچ بازار تمہیں معلوم نہیں ماحول کیا ہے. اس نے کہا کہ آقا جب میں چل رہی تھی تو میرے پیروں کے زیر کوئی چیز آئی جس سے میرا توازن کھویا اور میں گر پڑی. جب میں گری تو پسلیوں کے بل گری. جب میں گری تو پسلیوں کے بل گری اور جب تک میں اٹھتی میری سانسیں رک گئی. مجھے اس قدر شدید تکلیف کا احساس ہوا کہ میں سانس نہیں لے پا رہی تھی. جب تک میں کھڑی ہوتی اپنے قدموں پر مجھے احساس ہوا میری پسلیاں ٹوٹی نہیں لیکن فاطمہ کی پسلیاں تو ٹوٹ گئی. بے ساختہ میری زبان سے ان کے قاتلوں پہ آپ کے گریا کی سطح مجلس اعضا کامیاب ہوئی. مل کر دعا کیجیے کہ محبت فاطمہ کی وجہ سے ہمیں نجات ملی. یہ ایک بیوی ہے جس نے وعدہ کیا ہے اپنے لال پہ رونے والوں کے بغیر میں جنت پہ نہیں جاؤں گی. لیکن انصاف سے مجھے بتاؤ اپنے سے اعمال لے کر ہم کیسے سامنا کریں گے، کیسے جائیں گے اس کے سامنے، کیا کریں گے، کیا جواز دیں گے اپنی بدکاری. اسی سے مدد مانگو کہ مشکل کو شاہی کرتی ہے. تیری توفیق دو کہ آنسو سچے ہو، اولاد نیک ہو، اعمال مخلص ہو، روزی حلال ہو، موت آسان ہو، برزخ کے مناظر آسان ہو، ہماری چادر کا سایہ رہے.
خدا کو کسی غم میں نہ رکھائے سوائے غم محبت اور محبت۔ ایک بات کہوں آپ سے، ایک ماں کی سارے ثواب کی وجہ سے، ایک خاتون کی سارے ثواب کی وجہ سے، کبھی ایسے بھی سوچئے کہ جتنے مصائب کربلا میں پیش آنے والے تھے وہ سارے مصائب بیوی نے اپنی ذات پر جھیل لیے۔ اولاد کھوئی، آگ لگائی گھر میں، تازیانے پڑے، کیسے بیان کروں زبان پہ تماچے لگے۔ تلوار کے دستے سے وار ہوا، ایک جملہ کہوں گی آپ کو، دل کو لگے تو دریا کیجیے۔ آپ علی اکبر کے 18 برس کی کڑیل جوانی کے روتی جوان کا جگر، برچی کا پھل۔ کبھی یہ سوچا فاطمہ 18 برس کی کڑیل جوانی میں شیر کہتے ہیں فارسی میں، جس کا ایک ٹوٹا پھوٹا ترجمہ میں آپ کے سامنے کروں، کہتے ہیں میں کیا بیان کروں اس کیل کا قصہ، وہ دروازے کی کیل ذہن میں ہے نا، میں کیسے بیان کروں اس کیل کا قصہ، اس سینے سے پوچھو جس میں وہ کیا
درخت کے سائے میں بیٹھ کر اماں روتی ہے